بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. حضرات، ہم نے گزشتہ ماہ کے اپنے درس میں ایک موضوع شروع کیا تھا، علامات قیامت اور احوال آخرت، اور اس سلسلے میں تمہیدی باتیں اور تمہیدی گفتگو گزشتہ ماہ کے آخری جمعرات کے درس میں ہوئی تھیں. آج کے درس سے میں انشاءاللہ تعالی علامات قیامت کا تذکرہ مختصر طور پر، کیونکہ علامات قیامت تو بہت ہیں، لیکن مختصر طور پر چند ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی علامات قیامت کو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اہل علم قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. قیامت کی نشانیوں کی پہلی قسم ہے جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی نشانیاں، اور قیامت کی نشانیوں کی دوسری قسم ہے جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیوں کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے واقعات، نہیں. قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں بتائی گئی ہیں، واقعے کے اعتبار سے اپنی جگہ بہت بڑا واقعہ ہوگا، بہت بڑا حادثہ ہوگا وہ، لیکن چھوٹی اور بڑی کی جو تقسیم ہے وہ اس حیثیت سے کہ قیامت سے آئین پہلے اور قیامت کے بہت قریب جو 10 نشانیاں واقع ہوں گی ان کو جو ہے بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے. بڑی اس لیے کہ اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا وغیرہ، یہ سب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. ان کے بعد قیامت بہت جلد قائم ہو جائے گی. لیکن ان نشانیوں کو چھوٹی نشانی کہا جاتا ہے جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد سے بتائیں کہ میری امت کے فیوچر میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. اس کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے. آئیے آج کے درس میں کچھ نشانیاں قیامت کی جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی نشانیاں، آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. قیامت کی سب سے پہلے نشانی، جن کو احادیث میں بھی پہلی نشانی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، وہ ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کر آنا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، پہلی نشانی ہے. پیارے نبی نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، ان دو انگلیوں کو ملا کے فرمایا میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں. اہل علم نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں. میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. میرے بعد نبی نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت ہی آئے گی. ایک مفہوم یہ، اور ایک مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کتنا قریب ہے وہ بتانا چاہ رہے تھے. ان دو انگلیوں میں جتنا فاصلہ ہے، کہا کہ میری بعثت کے بعد دنیا سے، انسانیت سے اور انسانی تاریخ سے قیامت اتنی ہی قریب ہے. یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کی نشانی کا مطلب وہ چیز شر ہے. نہیں، یہ بات یاد رہے، کبھی کبھار یہ کام جو اچھا کام ہے، ایک چیز جو اچھی چیز ہے، وہ بھی قیامت کی نشانی بن سکتی ہے. اس کو بھی قیامت کی نشانی کے طور پر احادیث میں پیش کیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ایسی اکثر چیزیں جنہیں قیامت کی نشانی کہا گیا ہے وہ شر ہیں، بری ہیں، لیکن بعض اچھی چیزیں بھی قیامت کی نشانی بنی ہیں. انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی، آپ کا رسول بن کے آنا، آپ کا نبی بن کے آنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے لیے. اور اس بعثت کو، اس نبوت اور رسالت کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا تو پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جو قیامت کی نشانی بنتی ہے، شر ہو، بری ہو، ضروری نہیں، بعض اچھی چیزیں بھی قیامت کی نشانی بن سکتی ہیں.
تو قیامت کی پہلی نشانی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا نبی اور رسول بن کر آنا۔ اور حضرات قیامت کی انہی نشانیوں میں سے دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کی وفات کا حادثہ، آپ کا انتقال کر جانا، دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت ہو جانا۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے، ایک مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی اور حادثہ اس کی زندگی میں ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، تمہارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، تمہارے کسی بہت ہی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے اور صبر کرنے نہیں ہو رہا ہے، مشقت ہو رہی ہے، ناقابل برداشت ہو گیا حادثہ، آپ نے کہا کہ میری وفات کے حادثے کو یاد کر لو، میری موت کے واقعے کو یاد کر لو، میرے انتقال کے حادثے کو یاد کر لو، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا کہ اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے محبوب رسول بھی جب دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، ہمارے اعزاء، ہمارے اقارب، ہمارے رشتہ دار، ان کو تو بدرجہ اولا جانا ہی ہے۔ بھائیو، پیارے نبی کی وفات بہت بڑا حادثہ اور قیامت کی بہت بڑی نشانی، قیامت کی بہت بڑی نشانی۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اعدد ستا بین یدی الساعہ، کہا کہ عوف قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن لو، یہ 6 چیزیں ہو کر رہیں گی، 6 چیزیں گن لو، یہ 6 چیزیں ہو کر رہیں گی۔ اس میں پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری وفات، میرا انتقال۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی 6 نشانیاں جو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا کہ گنو، شمار کرو، اور پہلی نشانی یہ بتائی میری وفات، دنیا سے میری رخصتی، دنیا سے میرا جانا، اس لیے کہ یہ قیامت کی اس حیثیت سے بہت بڑی نشانی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جیسے ہی بند ہوئی، وحی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تھے تب سے وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا، جبریل امین کی آمد کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کیا بند ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیا ہوئی، وحی کا دروازہ بند ہو گیا اور جبریل امین علیہ السلام کا وحی لے کر آنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس حیثیت سے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انسانی تاریخ کا، صرف اسلامی تاریخ کا نہیں، انسانی تاریخ کا بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا حادثہ۔ یہی وجہ ہے کون تھی صحابیہ ام ایمن رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، پیارے نبی کی وفات کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما گئے ان کے پاس، رو رہی تھی۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے تسلی دی، وہ سمجھ رہے تھے کہ پیارے نبی کی وفات کا جو رنج ہے، غم ہے، دکھ ہے، درد ہے، وہ درد انہیں رلا رہا ہے۔ ام ایمن سے کہا کہ ام ایمن رونا مت، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیارے نبی کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں نبی کے لیے اس دنیا سے بہتر ہیں۔ پیارے نبی اللہ کے پاس گئے اور اپنے لیے جو نعمتیں رب العالمین نے تیار کر رکھی تھی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے گئے۔ ام ایمن نے کہا اے ابو بکر، اے عمر، میں پیارے نبی کی وفات پہ نہیں رو رہی ہوں، میں پیارے نبی کے انتقال پہ نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ پیارے نبی کی وفات پر ہمیشہ کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آسمان سے جو وحی آیا کرتی تھی، جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی سوال کرتے، آسمان سے فوراً وحی اس کا جواب لے کر آتی۔ کوئی پرابلم ہوتا ہمارے درمیان، آسمان سے فوراً وحی اس کا حل لے کر آتی۔ وحی الہی جب تھی، وحی کا سلسلہ جب تھا، کتنی رحمتیں نازل ہوتی تھی، کتنی برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ کی وفات سے یہ رحمتیں ختم ہو گئیں، یہ برکتیں ختم ہو گئی اور وحی کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور یہ بات سوچ کر میں آنسو بہا رہی ہوں۔ تو حضرات اس حیثیت سے دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ اور آپ کا دنیا سے رخصت ہو جانا اور دنیا سے انتقال کر جانا، یہ بہت بڑی قیامت کی جو ہے نشانی ہے۔ انہی نشانیوں میں سے تیسری نشانی جس کا تعلق عہد خلافت راشدہ سے، بہت ساری آج کے درس میں ایسی نشانیاں ذکر کر رہا ہوں جن کا تعلق خلافت راشدہ سے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور سے جو نشانیاں تعلق رکھتی ہیں. پیارے نبی نے ابھی عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں نے بتائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی کیا بتائی؟ جو اور نشانیاں بتائیں 6 میں سے ایک نشانی آپ نے بتائی فتح بیت المقدس. کہا کہ قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا، میرے بعد یہ ہوگا کہ بیت المقدس فتح ہو کر رہے گا، مسجد اقصی تم فتح کر کے رہو گے. اور جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی اس وقت بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر کرسچنوں کا کنٹرول تھا. اور پیارے نبی نے پیشن گوئی فرمائی بیت المقدس فتح ہو کر رہے گا، مسجد اقصی مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے گی. اور یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 سال بعد پوری ہوئی، جب سن 16 ہجری میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کیا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسے جرنیل اور کمانڈرز کے قیادت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. اور کرسچنوں کا جو لیڈر تھا اس نے جو ہے درخواست کی تھی کہ میں ہتھیار ڈالنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے خلیفہ خود تشریف لائیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینے سے اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے تھے. بڑا یادگار سفر. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا تھا. اور اسی وقت کی بات ہے کہ جب بیت المقدس میں حضرت عمر داخل ہو رہے تھے، میلے کپڑے تھے، ظاہر بات ہے سفر کرتے کر کے آئے تھے، کپڑے بڑے میلے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا امیر المومنین کل کرسچنوں کا جو راہب ہے، ان کا جو پوپ ہے، ان کا جو رہبر ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اچھا ہوگا کہ اپنا لباس بدل لیجیے. دیکھو بات تو کوئی غلط نہ تھی، حضرت ابو عبیدہ کی بات اچھی تھی، کوئی غلط بات نہ تھی، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کے اس جملے سے ایک مرعوبیت کا احساس انہیں نظر آیا، کرسچنوں سے مرعوب ہونے کا ایک احساس نظر آیا. اس وقت حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله. کہا کہ ابو عبیدہ اس سبق کو مت بھولو، اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھو، ہم دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے، ہم دنیا کی سب سے حقیر ترین قوم تھے. فعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے عزت عطا کی. آج ہم جو بھی ہیں، آج جو بھی عزت سربلندی ہمیں حاصل ہے اسلام کی وجہ سے حاصل ہے. وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے ذریعے سے ہم عزت تلاش کرنا چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا. یادگار صلح تھی، وہ یادگار معاملہ تھا وہ جو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کرسچنوں کے ساتھ کیا تھا. اس طرح سن 16 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا اور یہ پیشن گوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی کہ قیامت سے پہلے بیت المقدس فتح ہوگا. ایک اور پیشن گوئی جو اسی حدیث میں وارد ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن لو، یہ ہو کر رہیں گی. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتان. موتان کا مطلب کہا کہ میری امت میں کثیر تعداد میں ایک ساتھ جو ہے موت کا حادثہ واقع ہوگا، ایک ساتھ کئی لوگ مریں گے، کئی لوگوں کو اچانک وفات آئے گی، کثیر تعداد میں جو ہے میرے بہت سارے امتی انتقال کریں گے. سارے ہی محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان اور کثیر تعداد میں اچانک وفات پانے کے حادثے کی جو پیشن گوئی کی ہے، اس کا مصداق طاعون امواس کا وہ واقعہ ہے، طاعون امواس کا وہ حادثہ ہے جب سن 18 ہجری میں خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں امواس جو کہ سیریا اور شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں جو ہے پلیگ کا مرض عام ہوا. پلیگ کی وبا، طاعون کسے بولتے ہیں؟ پلیگ کو بولتے ہیں. طاعون آ گیا، پلیگ کا مرض آ گیا. اور آپ کو معلوم ہے شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ کسی بھی جگہ اگر کوئی وبائی مرض پھیل جائے، پلیگ وبائی مرض ہے، اگر کوئی وبائی مرض جو پھیلنے والا ہے، ہاں اگر یہ مرض پھیل جائے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے
کہ اس گاؤں کا کوئی شخص باہر نہ جائے اور باہر کا کوئی شخص اندر نہ جائے. یہ شریعت کی تعلیم ہے. اللہ اکبر. وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں, اس سے بہتر کوئی اور سلوشن نہیں. اس گاؤں کا جو شخص ہے وہ باہر نہ جائے. کوئی شخص یہ سوچ کر اچھا ابھی تو مجھے وہ مرض لائق نہیں ہوا ہے, وہ بیماری لائق نہیں ہوئے, میں نکل جاتا ہوں مرض لائق ہونے سے پہلے, وہ جراثیم کو دوسرے شہر میں منتقل کرے. اس ایک شخص کے جانے سے دوسرا پورا شہر متاثر ہوگا. شریعت کہتی ہے, ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ, کہ جب تم لوگوں کے درمیان ہو, کسی شہر میں, کسی علاقے میں, وہاں کوئی وبائی مرض پھیل جائے, وہیں ثابت قدم رہنا, وہاں سے باہر نکلنا مت. اپنے انجام کو اللہ مقدر کے حوالے کرو, اللہ کے حوالے کرو. حضرات, اس حادثے میں امواس میں طاعون اور پلیگ کا مرض پھیلا تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے شام میں, پورے امواس میں تقریباً 25,000 مسلمان شہید ہوئے تھے اس مرض میں. اور آپ کو معلوم ہے حدیثوں میں کہا گیا کہ جس کو طاعون لاحق ہو کر موت آ جائے, پلیگ لاحق ہو کر جس کو موت آ جائے, یہ شہادت کی موت ہے. 25,000 مسلمان, اور ان 25,000 مسلمانوں میں کئی ایک جلیل القدر صحابہ بھی تھے, اور ان نامور صحابہ میں سے ایک نمایاں نام صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, جنہیں پیارے نبی نے امین هذه الامہ, اس امت کے امین ہیں, اس امت کے امانت دار تھے, وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی اسی پلیگ اور اسی طاعون امواس کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے. اور اس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں فرما دی تھی. اور حضرات, جن حادثات اور جن واقعات کی پیشن گوئی آپ نے قیامت کی نشانی اور قیامت کی علامت کے طور پر حدیثوں میں کی ہے, انہی میں سے صحابی رسول عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وہ واقعہ جو اسلامی تاریخ کا بہت ہی المناک واقعہ, المناک سانحہ. انشاءاللہ تعالی ان حالات پہ ہم انشاءاللہ, جس طرح گزشتہ سال سیرت پر دروس کا سلسلہ ہوا تھا, عشرہ مبشرہ پر انشاءاللہ اس سال ہم بولیں گے. اس میں ہم آپ کو ان واقعات اور حادثات کی تفصیل سنائیں گے. جمل کے واقعات, صفین کے حادثات, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت, بہت بڑا سانحہ, بہت بڑا حادثہ, بہت بڑا واقعہ. اللہ اکبر. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف پیارے نبی نے کئی احادیث میں اشارہ کر دیا تھا. پیارے نبی نے حضرت عثمان کو ایک مرتبہ نصیحت کی. نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, کہا کہ عثمان, اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا, لوگ چاہیں گے کہ تم وہ قمیص اتار دو, لوگ وہ قمیص اتارنا چاہیں گے, میری نصیحت ہے کہ وہ قمیص اتارنا مت. استعارے اور کنائے اور اشاراتی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی. قمیص سے مراد کیا ہے؟ خلافت کی ذمہ داری, خلائے خلافت. پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگ چاہیں گے, تمہیں معزول کرنا چاہیں گے, ہٹانا چاہیں گے, لیکن تم کبھی جو ہے دستبردار نہ ہونا. پیارے نبی کی یہی وصیت تھی کہ جس وصیت کے پیش نظر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شہید ہونا گوارا کر لیا, مگر خلافت نہیں چھوڑی, اس لیے کہ پیارے نبی کی وصیت تھی. اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارے بھی کیے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے تھے, ابو بکر آپ کے ساتھ, عمر آپ کے ساتھ, عثمان آپ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین, احد پہاڑ لرزنے لگا, احد پہاڑ جوش میں آ گیا, احد پہاڑ حرکت کرنے لگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے کہا, اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. کہا کہ اے احد پہاڑ خاموش رہ, اے احد پہاڑ خاموش رہ, آج تیرے ماتھے پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور 2 شہید ہیں, 2 شہید ہیں. پیارے نبی یہاں پیشن گوئی کر رہے تھے. اس وقت میرے ساتھ جو 3 جلیل القدر میرے ساتھی موجود ہیں, ان میں سے 2 شہید ہونے والے ہیں.
پیشن گوئی فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پیشن گوئی بھی اور قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہوئی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وہ المناک سانحہ جو ہے پیش آیا، جو سانحہ کے اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ اور بہت بڑا حادثہ، اور جو حادثہ کے بعد کے ادوار پر اور بعد کے ادوار میں جو حالات ہوئے ان حالات کا بنیادی سبب بنا تھا وہ حادثہ. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پیشن گوئیوں میں سے جنہیں آپ نے قیامت کی ایک نشانی اور قیامت کی علامت کے طور پر ارشاد فرمایا، اور جو عہد خلافت راشدہ میں رونما ہو گئی، ان میں سے خوارج کا ظہور. خوارج کا ظہور. خوارج ایک بدعتی فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، گمراہ افکار و نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ عہد خلافت راشدہ بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں بلکہ آج تک بھی یہ خوارج کا فتنہ ان امت مسلمہ کی جڑیں جو ہے کمزور کر رہا ہے. کیونکہ یہ خوارج کون ہے؟ مسلمان ہیں، تکفیری ذہن رکھنے والے، تکفیری مزاج رکھنے والے، مسلمان کو کافر بتانے والے، مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے، مسلم حکومتوں کی تکفیر کرنے والے، مسلم حکمرانوں کو کافر بتانے والے، مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے، مسلمانوں پہ گولی چلانے والے. یہ خوارج کے فتنے کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب احادیث میں فرمائی تھی. کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو انصاف کرو. کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ پیغمبر علیہ السلام کو ناانصافی کا الزام دے رہا تھا. وہ پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وہ پیارے نبی سے کہہ رہا ہے کہ انصاف کرو انصاف کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں اگر میرے پاس تمہیں انصاف نہ ملے تو پھر کہاں اور کس کے پاس ملے گا؟ پھر وہ شخص جب جانے لگا تب آپ نے فرمایا یخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. اس شخص کی ذریت سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو اسی طرح دین سے جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے، جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے. اہل علم لکھتے ہیں کہ آگے چل کر جو خوارج پیدا ہوئے وہ اسی شخص کی نسل سے پیدا ہوئے، اسی شخص کی ذریت کے لوگ تھے وہ. اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے یہی خوارج تھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے یہی خوارج تھے. ان سب واقعات پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے وجود کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں یہ لوگ ایک جماعت کی حیثیت سے باقاعدہ وجود میں آئے، اور وجود میں آ کر ان کی فتنہ پردازیاں شروع ہوئی. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن خباب کو انہوں نے قتل کر دیا. حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، اور بیوی بھی سبحان اللہ حمل سے تھی، حاملہ تھی. ان کا گزر خوارج پر سے ہوا. خوارج نے حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو ان کی بیوی کے سامنے شہید کیا، اور اس کے بعد ان کی بیوی کا پیٹ چیر دیا. ان کی بیوی کا پیٹ جو کہ حمل سے تھی چیر دیا. اسی لیے خوارج کی یہ صفت بتائی گئی یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ یہ لوگ کفار اور مشرکین کو کم نقصان پہنچائیں گے، یہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، مسلمانوں کی خون ریزی کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کے ظہور کی بھی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور آپ نے وقت بھی بتایا تھا. آپ نے کہا تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین. آپ نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتوں میں جب اختلاف چل رہا ہوگا، میری امت کے دو گروہوں میں جب اختلاف چل رہا ہوگا، اس وقت ایک تیسرا گروہ پیدا ہوگا جو کہ باغی گروہ ہوگا، باغی گروپ ہوگا. کیا مراد ہے؟
جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے، کچھ اجتہادات کی وجہ سے دونوں کے درمیان اختلافات کا ماحول تھا، تو اسی ماحول سے غلط فائدہ اٹھا کر خوارج وجود میں آئے تھے۔ پیارے نبی نے وہی فرمایا تھا کہ میری امت کے دو گروہوں میں اختلاف کے موقع پر ایک باغی گروہ پیدا ہونے والا ہے میری امت میں، اور یہی باغی گروہ خوارج تھے۔ آپ نے فرمایا تقتلهم اول الطائفتین بالحق، آپ نے بڑی بشارتیں سنائی، بڑی خوشخبریاں سنائی ان لوگوں کو جو ان خوارج سے لڑیں گے، خوارج کے فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ اور اس دور میں صحابی رسول علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا تھا۔ خوارج کے فتنے کا مقابلہ تمام صحابہ نے کیا، لیکن نمایاں کردار جس صحابی نے ادا کیا خوارج کے فتنے کا خاتمہ کرنے میں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بحیثیت امیر المؤمنین، بحیثیت خلیفۃ المسلمین، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو لے کر خوارج کی اس جماعت کو جو کہ پہلی مرتبہ وجود میں آئی تھی ان کے فتنے کا خاتمہ کیا تھا، اور ان میں سے بیشتر افراد کو تحت تیغ کر دیا تھا۔ تو حضرات یہ کچھ علامتیں تھیں، کچھ نشانیاں تھی قیامت کی، جن نشانیوں کا تذکرہ کتب حدیث میں ملتا ہے، اور یہ سب وہ نشانیاں تھیں جن کا تعلق عہد خلافت راشدہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی حیات سے ہے اور ان کی زندگی سے ہے۔ باقی انشاءاللہ علامتیں ہم اپنے آنے والے دروس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو آنے والی اس قیامت کے لیے کما حق و تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔